رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین۔ اما بعد، بہت ہی عزیز اکیڈمی کے ساتھیوں، آج میرا خیال ہے 1 یا 2 ہفتے کے گیپ کے بعد پھر ہم وہ نشست کر رہے ہیں جو 2 ہفتے پہلے جس کی ابتدائی نشست ہوئی تھی، اور اس ابتدائی نشست میں ہم نے موضوع کا تعارف کرایا تھا کہ دجالی فتنہ اور سورہ کہف، اس حوالے سے ہم تسلسل سے مطالعہ کریں گے۔ اور دجالی فتنہ کیا ہے، اس کے خد و خال پچھلی نشست میں ہم نے اس کا جائزہ لینے کی مختصراً کوشش کی تھی، اور اس میں یہ بات بھی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، وہ جو بہت ساری چیزیں 14 اور 1450 سال پہلے حاشیے خیال میں نہیں آتی تھی، اب وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، اب ہم آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دجالی فتنہ کے حوالے سے جو حدیث ہیں وہ بھی عملی صورت میں بالآخر ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ تو اس پس منظر میں یہ بھی تذکرہ آیا تھا، مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب، انہوں نے دجالی فتنہ اور سورہ کہف، اسی پس منظر میں انہوں نے اس کا مطالعہ کیا، اس پہ غور و فکر کیا، اس پہ سوچ و بچار کی، اور اپنا حاصل غور و فکر وہ انہوں نے ایک کتاب کی صورت میں پیش کر دیا، جو پچھلی نشست میں لوگوں کے سامنے تھی، آج میرے بھی کمرے میں ہے اور آپ لوگ بھی شاید کمرے میں چھوڑ آئے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ کتاب، اس سورہ کا آغاز ہی ہو رہا ہے الحمدللہ، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تعریف، حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی، اور اس میں کوئی ٹیڑھ، کوئی کجی، کوئی بھام، کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ یہ پہلی آیت ہے سورہ، اور اس سورہ کا اگر تھوڑا سا تعارف ہم رکھ دیں تو اس میں ایک تو یہ ابتدائی آیات ہے، تقریباً 9-10 آیات، اس کو آپ ابتدائیہ کہہ لیں۔ اس کے بعد اصحاب کہف کا قصہ ہے، اور اس میں قرآن نے خاص کر یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ چند نوجوان تھے، وہ نوجوان تھے جو اس پوری کیفیت میں گزرے۔ اتفاق یا حسن اتفاق یہ ہے کہ اس وقت امت مسلمہ نوجوانوں ہی کا نام ہے، یہاں پہ بھی اکثریت نوجوانوں کی ہے، اور امت مسلمہ کے پاس بھی 60 سے 65% نوجوان ہیں جو غیر مسلم دنیا میں نہیں، وہاں بڑھاپا ہے، مسلم دنیا میں نوجوان ہیں۔ تو اس کے بعد اس مطالعے میں چیزیں آئیں گی بھی سامنے کہ کیا تعلق ہے نوجوانوں کا آج کے دور سے۔ تو اصحاب کہف کا قصہ ہے، اس کے بعد پھر 2 باغ والوں کا قصہ ہے۔ ایک باغ والا وہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جو دنیا پرست تھا، جو اپنے سارے وسائل، اپنے پکے انتظامات اس پہ انحصار کیے ہوئے تھا، اپنے باغ کی کھیتی کے حوالے سے۔ ایک دوسرا باغ والا تھا جو خدا پہ انحصار کیا ہوا تھا، خدا پرست تھا اور اللہ پہ بھروسہ کیا ہوا تھا، اس کا تذکرہ اور قصہ ہے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ ہے جو مشہور ہے، اور اس پورے قصے کو علامہ اقبال نے ایک شعر میں سمو دیا ہے کہ کشتی مسکین جان پاک دیوار یتیم۔ اس میں پہلا کشتی مسکین کا تذکرہ ہے، کشتی مسکین جان پاک، پھر ایک معصوم بچے کا تذکرہ ہے، دیوار یتیم
اور پھر یتیم کی دیوار کا تذکرہ ہے. اور پھر علامہ اقبال نے کہا علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش. علم موسیٰ بھی تیرے سامنے، اللہ کے سامنے کچھ نہیں بیچتا، اور ان کا علم بھی کچھ نہیں. تو تفصیل پھر اس میں ہے. پھر یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے. یہ کیا چیز ہے؟ اس کا مناظر احسن گیلانی صاحب نے اس پر سوچ بچار کر کے اس کا حاصل پیش کیا ہے. پھر آخر میں ذوالقرنین کا، آخری آیات سے پہلے قصہ ذوالقرنین ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ذوالقرنین کو بھی جس طرح آج مادی قوتوں پر انسان کی گرفت ہے، اسی طرح ذوالقرنین کو بھی گرفت تھی. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ یہ جو گرفت حاصل کر لی ہے ہواؤں پر اور فضاؤں پر، یہ کوئی نئی بات ہو گئی ہے، پہلے بھی یہ ہوا ہے. لیکن ذوالقرنین اور آج کے حکمرانوں میں کیا فرق ہے، یہ ہم اس کا جائزہ لیں گے. اس کے بعد آخری آیات ہیں اس سورے کی. تو اس طرح اگر ہم کہیں 7 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور آج ہم ابتدائی آیات کے حوالے سے ہی گویا بات کریں گے. اور آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، شکر حمد کس بات کی؟ اور ظاہر یہ اللہ تعالیٰ کا مسئلہ نہیں ہے، کلام اللہ تعالیٰ کا ہے. یہ تو مجھے اور آپ کو، انسانوں کو، بندوں کو اللہ تعالیٰ پیغام دے رہا ہے، سکھا رہا ہے کہ شکر کرنے کی چیزیں کیا ہیں، اللہ کی حمد بیان کرنے کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے. اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی نعمت، اس چیز کو سب سے بڑا شاہکار کس کو قرار دیا ہے؟ یہ لوگ کہیں سوئٹزرلینڈ چلے جاتے ہیں پہاڑوں کو دیکھنے، ہمالیہ کو دیکھنے، دریاؤں کو دیکھنے، سمندروں کو دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے شاہکار اس کو قرار نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنا شاہکار انسان کو قرار دیا ہے. یہ انسان ہے میرا شاہکار. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان ہے میری سب سے اعلیٰ مخلوق، سب سے بڑا شاہکار. اور واقعہ یہ ہے، یہ غور کریں تو یہ ساری دنیا میں رنگ یہ انسان بھرتا ہے، یہ ساری دنیا میں خوشنمائی انسان نے دی ہے. تو یہ بعد میں موقع ہوا. دوسرا اللہ تعالیٰ سب سے بڑی نعمت کس کو قرار دیتا ہے؟ وہ انسانوں کے لیے اس کو نعمت قرار دیتا ہے جس سے انسان سیدھا راستے پر چل سکے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں. بلکہ قرآن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں کیا ہے بالعموم انسانوں کی بات کی ہے، مسلمانوں کی بات نہیں کی. یہاں پر بھی آپ دیکھیں ھدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت ہے. ایک اور جگہ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف ایک کتاب نازل کی ہے. یہ کون سی کتاب ہے؟ جو انسانوں کو اندھیروں سے نکالے گی، روشنی میں لے کر آئے گی، یہ کتاب. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے انسانوں، پھر انسانوں کو مخاطب کیا ہے، اے انسانوں تمہارے طرف، تمہارے رب کی طرف سے ایک موعظہ، ایک نصیحت، ایک وعظ آ گیا ہے. اور یہ کیا چیز ہے؟ شفاء لما فی الصدور، جس میں تمہارے دل کی شفا ہے. انسان کس چیز کا نام ہے؟ انسان اس جسم کا آنکھ کان ناک نقشے کا نام نہیں ہے. انسان تو ان اعمال کا نام ہے. اچھا انسان وہ ناک نقشے کی وجہ سے خوبصورت چہرے والا انسان تو ہوتا ہے، لیکن اچھا انسان کون ہے؟ جس کے کریکٹر، جس کی صفات، جس کی سیرت اچھی ہے، وہ اچھا انسان. اور بد کردار انسان کون ہے؟ بدخصلت. یہ جو آپ کے حکمراں ہیں بڑے اسمارٹ ہیں، بڑے خوبصورت، سوٹیڈ بوٹیڈ، لیکن آپ ان کی قدر ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں کرپٹ ہے اور جعلساز ہیں. اور ہر انسان اصل میں اپنے کریکٹر سے پہچانا جاتا ہے. اور کریکٹر کہاں سے بنتا ہے؟ وہ جو اندر کا انسان.
شفاء لما فی الصدور، اندر کا انسان دراصل انسان کو گائیڈ کرتا ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے، سیدھا راستہ اختیار کرو، غلط راستہ اختیار کرو۔ تو اس اندر کے انسان کو گائیڈ کون کرے گا؟ شفاء لما فی الصدور، یہ کتاب، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور ھدی، وہ ہدایت ہے، ورحمۃ للمؤمنین، جو ایمان لے آئے ان کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے۔ فبذالک فلیفرحوا، یہ وہ چیز ہے جس کو پا لینے کے بعد تمہیں جشن منانا چاہیے۔ یہ جشن نزول قرآن ہے، قرآن اس کی گویا دعوت دیتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس کا تم جشن منا سکتے ہو، خوشیاں منا سکتے ہو۔ یہ جو قرآن پڑھتا ہے، کل بھی میں پرسوں ایک کسی ہمارے دوست کے بچے نے حفظ قرآن کیا، انہوں نے ایک تقریب منعقد کی تھی، کھانا وانا ظاہر رکھا تھا۔ تو قرآن ایسی چیز ہے جس کو پا لینے کے بعد خوشیاں منائی جا سکتی ہیں۔ وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو کچھ تم جمع کرتے ہو، جو کچھ تم دنیا میں پاتے ہو، سب سے بہتر چیز یہ ہے، سب سے عمدہ چیز یہ ہے، سب سے زیادہ فائدہ مند چیز یہ ہے کہ یہ اگر پالو گے، غذا تم کھاؤ گے، وقتی طور پہ تمہارے سہارا بن جائے گی، بعد میں ہو سکتا ہے پھر بھوک لگنے لگے۔ اسی طرح صحت تم پالو گے، بعد میں کبھی بیماری کا شکار ہو سکتے ہو۔ لیکن یہ جس نے پا لیا، اچھا رہن سہن، بڑی بڑی تنخواہیں، آپ دیکھیں گے کہ بہت امیر کبیر لوگ بعض اوقات فقر اور قلاشی کا شکار ہو گئے، بڑے بڑے صحت مند لوگ بالکل معذور ہو گئے۔ یہ ہمارے صدر آصف زرداری صاحب، ان کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، بس بھنڈی اور روٹی کھا سکتے ہیں اور کچھ کھا نہیں سکتے، حالانکہ پیسہ کوئی حساب نہیں ہے۔ تو لیکن سب سے بڑی پھر اللہ تعالیٰ کس چیز کو اپنی نعمت قرار دے رہا ہے؟ یہ جو قرآن ہے، یہ جو ہدایت ہے، یہ جو سیدھا راستہ بتانے والی گائیڈنس ہے، یہ ہے اللہ کے شکر کا مقام۔ سب سے بڑھ کر شکر اس کا ادا کرنا چاہیے، باقی سب اس سے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ ویسے تو تعلیمات یہ بھی ہیں، آدمی کھانا کھائے، ابھی دوپہر کھانا کھایا ہم نے، تو سکھایا گیا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، شکر اور حمد اس کا جس نے ہمیں کھلایا پلایا۔ لیکن اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ یہ قرآن۔ تو اس لیے پہلی بات یہ کی گئی ہے الحمدللہ، اس پر تم شکر ادا کرو۔ اس کے بعد کہا گیا انزل علی عبدہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ عبد، بندہ۔ آپ رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، خاتم النبیین ہیں، لیکن یہاں پر یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ شکر تم کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی ابہام نہیں، اس کے یو ٹرن نہیں ہے کہ آج ایک طرف پھر یو ٹرن ہو جائے۔ اور دوسری بات، قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا مبدل لکلماتہ، اس کی بات میں کوئی تبدیلی نہیں۔ یہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں نا پتھر پہ لکیر، یہ قرآن ہے، جو تبدیل نہیں ہو سکتی۔ سائنس کے بارے میں کیا ہے؟ سائنس کہتے ہیں آج کی سچائی کل تحقیق بالکل بدل سکتی، وہ بدلی ہے۔ یعنی ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ ہمارے بچپن میں یہ جو ڈسپرین کی گولی ہے، ڈسپرین کی گولی ہوتی ہے نا، اس کے بارے میں کہتے تھے دل کا مریض اس کے قریب نہ جائے، بڑی نقصان دہ، بہت نقصان کرے گی۔ آج کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دل کا مریض اس کو ایک ضرور کھا لے، بڑی فائدہ مند ہے۔ کل بالکل کچھ اور، آج بالکل کچھ اور۔ یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں سائنس تو اسی کا نام ہے، آج اس کی تحقیق یہ ہے، کل دوسری ہے۔ اسی طرح آپ لوگوں نے تو وہ دور نہیں دیکھا، ہماری بچپن میں، جوانی میں بچوں کے لیے دودھ کے ڈبوں کی بہار تھی، فیڈر جو منہ میں لگایا، طرح طرح کی ورائٹی تھی، اور سارے یہ میڈیا تشہیر کرتا تھا یہ بچوں کی صحت کا ضامن ہے۔ اب کیا ہے؟ اب کیفیت یہ ہے کہ ڈاکٹر اگر دیکھ لے، بلکہ ایک ڈاکٹرنی صاحبہ ذرا تیسری چوتھی منزل پر بیٹھتی تھی
اور مائیں اپنے بچوں کو دکھانے آتی تھی اور وہ دیکھ لیتی تھی کہ کوئی بچہ فیڈر لیے ہوئے ہے، بازار کا دودھ گویا پی رہا ہے، تو وہ اس کو فیڈر لے کر کھڑکی سے نیچے پھینکتی تھی، کہتی تھی بچے کو موت کا سامان کر رہی ہو، بچے کو مارنے کے لیے تم انتظامات کر رہی ہو، بچے کے لیے ماں کے دودھ سے بہتر کوئی چیز ہے ہی۔ کل کیا تھا؟ یہ ڈبے کا دودھ بڑا فائدہ مند ہے، صحت کا ضامن۔ آج کیا ہے؟ آج کہتے ہیں اس سے بڑھ کر نقصان۔ یہ سائنس ہے۔ سائنس ابھی آپ لوگوں کو تو یاد نہیں ہوگا، ہم نے سگریٹ کے اشتہار دیکھے ہیں، یہ ٹی وی جب نیا نیا آیا نا، تو سگریٹ پینے والا پہاڑ کی چوٹیاں سر کر رہا ہے، ڈوبتے منہوں کو بچا رہا ہے، بڑے کارنامے انجام دے رہا ہے سگریٹ کی یہ بات۔ اس کے بعد جب تھوڑی بات آگے بڑھی تو اشتہار وہی تھا، نیچے وزارت صحت کا اشتہار کی ایک سلائیڈ لگ جاتی تھی کہ سگریٹ نوشی مضر صحت ہے، نقصان دہ۔ آج آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آج سگریٹ کا کسی چینل پہ اشتہار ہی نہیں ہوتا، ورنہ تو ویلز کپ اور یہ کپ کرائے جاتے تھے کرکٹ کے، جو یہ ظاہر سب سگریٹ کے نام ہے آج اس کا نام، بلکہ سگریٹ کی ڈبی پر کیا بنا ہوتا ہے؟ ایک خوفناک سی تصویر بنی ہوئی ہے، جس میں چہرہ پھٹا ہوا ہے اور دانت نکلے ہوئے ہیں، اور جیسے یہ سگریٹ پیو گے تو یہ حال ہو جائے گا۔ آج یہ کل تک کیا تھا؟ سگریٹ ڈوبتوں کو بچانے کا نام، چوٹیاں۔ آج کہتے ہیں سگریٹ سے بڑھ کر ظالم کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ہے سائنس۔ تو اس لیے یہ سائنس، اور پھر سائنس اگر کچھ کہہ بھی دے تو لوگ مان لیتے ہیں۔ سائنس نے شراب کے بارے میں کیا کہہ دیا؟ شراب بڑی فائدہ مند چیز ہے، بڑی صحت کی ضامن ہے، اور سب سے زیادہ لٹریسی ریٹ کہاں ہے؟ دوسرا، لیکن امریکہ کا اگر ہم مثال لیں کہ امریکہ میں سب سے زیادہ تعلیم ہے، سب سے زیادہ شراب کہاں پی جاتی ہے؟ امریکہ۔ ارے بھائی، تمہاری سائنس نے یہ بتایا ہے کہ شراب نوشی کی وجہ سے اتنے قسم کے کینسر ہوتے ہیں، اتنے ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں، ہر سال اعداد و شمار آتے ہیں، اتنے حادثات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی 200-400 نہیں، 2-4 ہزار نہیں، 50,000 تقریباً لوگ حادثات شراب نوشی کی وجہ سے مرتے ہیں۔ لیکن شراب امریکی نہیں چھوڑتے۔ کیوں نہیں چھوڑتے؟ بھائی سائنس نے کہہ دیا۔ سائنس وائنس کی کوئی نہیں مانتا، یہ بس ایسی فضول باتیں ہیں۔ سائنس نے سگریٹ کے بارے میں کیا کہہ دیا ہے؟ امریکہ میں گیا تو میں نے دیکھا سڑک پر ہر 5ویں عورت سگریٹ سلگائے ہوئے ہے اور ہر تیسرا چوتھا مرد سگریٹ پی رہا ہے۔ تو میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو تعلیم یافتہ لوگ ہیں، سائنس کی ریسرچ سے واقف ہیں، سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو سائنس اگر کوئی چیز بتا بھی دے مانتا کوئی نہیں۔ یہ ہے سائنس کی حیثیت۔ لیکن سائنس کے یوٹرن اتنے ہیں، آج کچھ کہیں گے کل کچھ کہیں گے، آج ایک تحقیق ہوگی کل کچھ تحقیق، جبکہ قرآن حکیم میں جو بات ہے لا مبدل لکلماتہ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اور آپ قرآن حکیم اگر پڑھیں تو قرآن حکیم میں کہا ایک جگہ ہے کہ ہم پہاڑوں کو چلا رہے ہیں، تو ایک تو پہاڑ زمین کی گردش کے ساتھ حرکت کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہر پہاڑ ہر کچھ دن بعد 2 انچ ہٹ جاتا ہے، سلپ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم میں اس طرح کی بہت ساری سائنس کی چیزیں یہ ہے کہ یہ جو سارا کائنات ہے، ساری کائنات، نظام شمسی، یہ حرکت کر رہا ہے۔ لوگ پہلے مانتے ہی نہیں تھے، پہلے لوگ کیا کہتے تھے؟ سورج حرکت کر رہا ہے۔ پھر لوگ کیا کہنے لگے؟ چاند حرکت کر رہا ہے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ اب کہتے ہیں نہیں سورج اور وہ زمین حرکت کر رہی ہے سورج کے گرد۔ لیکن اب تازہ یہ ہے کہ سارا نظام شمسی حرکت کر رہا ہے، سارے نظام کہکشاں جو چھوٹے بڑے ستارے میں نظر آتے ہیں سب حرکت گویا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے سب سے بڑی شکر کی چیز ہے کہ یہ وہ کتاب اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اپنے بندے پر، اور بندے کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ بندو تمہیں پیدا اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
کہ جن اور انس کو پیدا نہیں کیا مگر بندگی کے لیے. بندگی کے طریقے کہاں سے آئیں گے؟ اس کتاب سے. وہ جو کسی نے ایک خوبصورت سا شعر کہا ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. بندگی سے نکلو گے تو شرمندہ ہوگے، جیسے آج انسانیت شرمندہ ہے. تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انس کو ہم نے پیدا نہیں کیا مگر بندگی کے لیے. بندگی کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے. اور وہ جو علامہ اقبال نے ایک شعر کہا ہے کہ یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ. بندگی، یہ بندگی خدائی یعنی بندگی اللہ کی اختیار کرے تو گویا خدائی شروع کر دے گا. مطلب خدائی سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کو آئے گا، اس کی نصرت کرے گا. اور وہ بندگی گدائی. اور دوسری جو بندگی ہے وہ ہے فقر، گدا، ہاتھ پھیلانے والا، مانگنے والا. یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ. زمانے کے بندہ بنو گے تو تم فقیر بن جاؤ گے، تم مانگنے والے بن جاؤ گے. تو اس لیے بندگی کا طریقہ کہاں سے آئے گا؟ اس کتاب سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے. اور اس بندگی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، اس کو ماڈل ٹھہرایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس کتاب کے مطابق کوئی ماڈل اگر ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. ان کی پیروی کرو، نجات پا جاؤ گے. تو اس لیے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اس میں کوئی ٹیڑھ، کوئی ابہام، کوئی یو ٹرن، کوئی آج کچھ بات کل کچھ بات. جو بات ایک مرتبہ قرآن نے کہہ دی وہی فائنل بات ہے. انسان نے چاہے اس کو، جیسے انسان پہلے یہ نہیں مانتا تھا کہ وہ تو کہتا تھا نا زمین حرکت کر رہی، سورج حرکت کر رہا ہے زمین کے خلاف کے چاروں طرف. بعد میں اسے پتہ چلا نہیں، قرآن نے کہا ہے زمین حرکت کر رہی ہے. اب سمجھ میں آ گیا. قرآن نے اور یہ کہا کہ یہ جو پورا بروج، یہ جو سارا نظام کہکشاں، یہ سب حرکت کر رہا ہے. جیسے ایسی دنیا ہے یہ کہ انسان سمجھتا ہے کہ بہت جانتا ہے، صرف 10 یا 12% جانتا ہے انسان اس نظام شمسی کے بارے میں، نظام کائنات کے بارے میں. تو اس لیے یہ وہ کتاب ہے جس میں ان ساری چیزوں کا احاطہ کر کے جو بات کہی گئی ہے وہی ہے فائنل، وہی ہے اتھارٹی. تو الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا. یہ وہ کتاب ہے ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے. یہاں سخت عذاب کے لیے لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ قیما لینذر باسا شدیدا. باس، وہین الباس. قرآن نے یہ باس کا لفظ جو ہے یہ جنگ و جدل کے لیے، یہ خونریزی کے لیے، یہ گولہ بارود سے جو ہلاکتیں ہیں، یہ انسان آپس میں جو قتل و مقاتلہ کرتے ہیں اس سے. ایک تو عذاب وہ ہوتا ہے کہ اوپر سے زلزلہ آ گیا، نیچے سے اوپر سے طوفان آ گیا یا سیلاب آ گیا. یہ انسانی کارستانی نہیں ہے. انسانی کارستانی کیا ہے؟ یہ جو جنگ عظیم اول اور دوم ہوئی، کتنے لوگ مارے گئے اس میں پتہ ہے؟ 1 کروڑ سے زیادہ انسان. تاریخ انسانی میں کسی زلزلے نے، کسی طوفان نے، کسی آسمانی آفت نے اتنی تباہی نہیں مچائی جو انسانوں نے آپس میں لڑ کر، ایک دوسرے کو مار کر. یہ جو ایٹم بم پھینکا گیا، سیکنڈوں میں لاکھوں لوگ مار دیے گئے. کبھی آسمانی بلا وہ اس طرح تباہی نہیں مچاتی. یہ کس کی نے کی؟ انسان نے اپنے ہاتھ. تو یہاں پر جو تذکرہ آ رہا ہے کہ یہ اس کتاب کو چھوڑ کر انسان جب چلے گا تو پھر اس تباہی اور بربادی اور عذاب کا نشانہ بنے گا جو اس کے اپنے ہاتھوں آئے گا.
جو اس کے اپنے قتل و مقاتلہ کا نتیجہ ہوگا، جو اس کے اپنے بنائے ہوئے گولہ بارود کا نتیجہ ہوگا، یہ جو آج ہو رہا ہے ساری دنیا میں آج تباہی آپ دیکھیں انسانوں کے ہاتھوں انسان کی ہو رہی ہے۔ تو یہ سیدھا راستہ چھوڑ کر، اس کتاب کو چھوڑ کر جب انسان چلے گا تو وہ عذاب ہوگا جو انسان کا اپنا، انسان کے قتل و غارت کری کے نتیجہ ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا ٹھیک ٹھیک سیدھے بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے، وہ عذاب جو انسانوں کے اپنے ہاتھوں ہوگا، اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے، ان کے لیے اچھے نتائج ہیں، ان کا گویا فیوچر اور مستقبل اچھا ہو جائے گا اگر وہ اس پر چلیں گے، اور اس پر نہیں چلیں گے تو پھر وہ عذاب ہوگا جو، اور جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر آگے جو فرمایا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور خبردار کر دیں ان لوگوں سے جن لوگوں نے کہا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا۔ یہ کس کا نظریہ ہے؟ عیسائیت کا۔ یہ بیٹا بنانے کا جو نظریہ ہے، یہ جو ساری آج مصیبت نظر آتی ہے، یہ اس کی وجہ سے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اس لیے کہ اصل تو سارا عالم انسانیت میں بھاری اکثریت عیسائیت کی تھی، اور عیسائیت میں یہ سینٹ پال، یہ جو ان کا ایک گزرا ہے، اس نے یہ نظریہ تخلیق کیا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اور حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک گویا تینوں ایک خاندان، نعوذ باللہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہاں لفظ استعمال کیا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، ولد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بیٹے کے لیے اور بھی لفظ ہے نا، ابن وابن السبیل، راستے کا بیٹا، راستے کا مسافر۔ ابن کا لفظ اصطلاحی ہے، اور ولد کا لفظ کا کیا ہے؟ یہ بایولوجیکل ہے۔ سمجھے؟ آپ نہیں سمجھے؟ ایسے جیسے کسی نے کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیا، یا ایک دوسرے کو کم عمر کو بزرگ کہتے ہیں بیٹا ایسا مت کرو، وہ بیٹا کیا بیٹا ہو گیا؟ نہیں، وہ بیٹا نہیں ہوا، وہ اس کو کہیں آپ اصطلاحی بیٹا یا، لیکن ولد کے لفظ کا کیا مطلب ہے؟ جو فزیکلی پیدا ہوا، جیسے ماں بچے کو پیدا کرتی ہے نا، تو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یہاں پہ بایولوجیکل ٹرم استعمال ہوئی۔ ابن کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، وابن السبیل، راستے کا بیٹا۔ تو راستے کا بیٹا کیا ہوتا ہے؟ مطلب مسافر، اس کے لیے اصطلاحی وابن۔ لیکن یہ ولد کا لفظ جو ہے، یہ خاص مطلب یہ ہے کہ حقیقی خونی اور بایولوجیکل پروسیس سے جو بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ اس سینٹ پال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ بیٹا قرار دیا، اور صرف یہی نہیں کیا، اس نے پھر یہ بھی کہا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ الہامی چیزیں ہیں، اس میں عقل بس مانو۔ ہمارے بھی بعض علماء کی یہ کیفیت رہی ہے نا کہ بس ہم کہہ رہے ہیں تو مانیں، پوچھو کوئی سوال مت، عقل۔ جبکہ قرآن حکیم تو جگہ جگہ کہتا ہے فلا تعقلون افلا یتدبرون ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ لیکن اس نے یہ کہا کہ عقل وغیرہ کا کوئی دخل نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے تو اس نے کہا کہ عقل سے مذہب کو کاٹ دیا جائے، جو میں کہہ رہا ہوں بس وہی۔ اور اس وقت یہ جو دین اور سیاست الگ نہیں تھی، پوپ ہی حکمراں تھا، پوپ ہی گویا مفتی تھا، حکمرانی بھی وہی کرتا تھا اور فتوے بھی وہی دیتا تھا۔ یعنی امامت، چھوٹی امامت بھی اس کے پاس اور بڑی امامت بھی اس کے پاس، دین کی بھی رہنمائی اور دنیا کی بھی رہنمائی، دونوں چیزیں وہ کام کرتا تھا۔ تو ایک بات تو اس نے کہ عقل، دوسری بات اس نے کی کہ لوگوں نے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کیوں دے دی گئی، پھانسی پہ کیوں لٹک گئے؟ تو اس نے کہا یہ انسانیت کے لیے انہوں نے کفارہ ادا کر دیا،
یعنی انسانیت سے جو گناہ ہوں گے اس کا یہ کفارہ انہوں نے ادا کر دیا. گویا جب انہوں نے کفارہ ادا کر دیا تو پھر میں نیک عمل کیوں کروں, یہ نیک عمل کیوں کرے؟ کفارہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ادا کر دیا, تو اب میں جو چاہوں کروں. گویا ایک طرف عقل سے فارغ کیا گیا اور دوسری طرف عمل سے فارغ کیا گیا. اور اس کے نتیجے میں جو طرز زندگی وجود میں آیا کلیساؤں میں, عیسائی عبادت گاہوں میں, قبا خانے بن گئے, ناجائز بچوں کی پیداوار کی اور وہ آماجگاہ بن گئے, بدکاریوں کے اڈے بن گئے, سب کچھ ان کلیساؤں میں ہوا. اور لیکن کوئی بول نہیں سکتا تھا. وہ راہبات تھی وہ بھی معتبر, اور یہ جو پوپ تھے یا چرچ کا جو ذمہ دار وہ بھی معتبر, اور لوگ یہ سب الہامی چیزیں اوپر سے آ رہی ہیں. تو اس لیے وہ کیا کہتے ہیں غلط کاریاں ہوئی, بالآخر اس کا رد عمل ہوا. اور رد عمل کے بعد کیا ہوا کہ اس رد عمل نے ساری مذہبیت کو ہی لپیٹ کے رکھ دیا. یہ جو سیکولرزم یہ وہاں سے پیدا ہوا ہے. اصلاً یہ عیسائیت کے خلاف رد عمل ہوا, اور وہ صرف عیسائیت تک محدود نہیں ہوا, پھر وہ اسلام کے خلاف بھی ہو گیا. ہر مذہبی جو بھی الہامی مذہب اس کے خلاف ہو گیا, اور یہ سیکولرزم وجود میں آ گیا. اس کا مطلب یہ سب ایسی فراڈ ہے نعوذ باللہ, مذہب وغیرہ یہ سب دنیا بنانے کے چکر ہیں, یہ سب عیش کے راستے بنانے کے چکر ہیں. اور مذہبی زیادہ انفرادی زندگی میں ہو سکتی ہے, اجتماعی زندگی میں کوئی تعلق نہیں ہے, جس کی بنیاد پہ آج دنیا چل رہی ہے. یہ جو آج آپ دیکھیں چرچ آج بھی موجود ہے, امریکہ میں بھی ہے, برطانیہ, تو وہاں حاضری کتنی ہے؟ وہاں حاضری نہ ہونے کے برابر ہے. بلکہ چرچز میں اب یہ آفر کی جا رہی ہے, ارے بھائی وہاں ساری چیزوں کی گنجائش پیدا کریں گے, وہاں پر شراب کی بھی گنجائش پیدا کریں گے, وہاں ڈیٹنگ کی بھی گنجائش پیدا کریں گے تاکہ وہاں حاضری بڑھے. تو لیکن سارا رد عمل مذہبیت کے خلاف ہوا. جو آج یہ دنیا جو وجود میں آئی ہے, سیکولر دنیا, لادین دنیا, خدا بیزار دنیا, اس کی جڑ کیا ہے؟ نظریہ ولدیت. یہ جو تثلیث کا جو نظریہ پیش کیا گیا, اس کی وجہ سے دنیا میں جو فساد پیدا ہو گیا وہ سب گویا اس وقت ہمارے سامنے ہے. تو یہ آج میرا خیال ہے ہم یہیں تک, آدھا گھنٹہ ہو گیا تو یہیں تک. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, اس کے بعد پھر اگلی آیات گویا 5ویں آیات پھر ہم اگلی نشست میں لیں گے.